الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پاکی نظر پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وفیض العلم والعلم والحکم وعلم کرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. حضرات میں نے پہلے سپارے کے بڑے مشہور مقام سے چند آیتیں پڑھی ہیں اور کوشش کروں گا کہ کوئی آسان سا اور مسلسل مضمون کام کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے, زبان کو سلاست عطا فرمائے, غلطیوں سے محفوظ رکھے. پہلی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, یہ تیسرے سپارے کی ہے, تیسرے رکوع کی دو اخیر آیتیں ہیں. مضمون یہاں پیچھے سے چلا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں, انسانوں سے خطاب ہے, میری عبادت کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے. پھر اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی گوناگون نعمتیں اللہ پاک نے گنوائی. جعل لکم الارض فراشا, تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اور وانزل من السماء ماء, تمہارے لیے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات, تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پھول نکالے, زمین سے اگائے, پیدا کیے. رزقا لکم, جو تمہارا رزق ہے. یہ انسان کی مادی, دنیاوی اور جسمانی ضرورتوں کا تذکرہ کیا. انسان زندگی کے لیے, رہنے کے لیے, ٹھہرنے کے لیے, قیام کے لیے, سکونت کے لیے زمین کا محتاج ہے, رزق کا محتاج ہے, پانی کا محتاج ہے. تو ان کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو باطنی اور روحانی ضرورت ہے, یہ تو ہوئی جسمانی ضرورت, مادی ضرورت ہے نا, زمین, پانی, رزق, ہوا, پھل پھول, غذا, یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کے لیے ہے نا, دنیاوی زندگی کے لیے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی اخروی زندگی کے لیے باطنی اور روحانی طور پر اللہ پاک نے کیا سامان دیا, کیا سامان, کیا نعمتیں عطا فرمائی, اب اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ ربط ہے. پہلے دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا, ظاہری اور مادی نعمتوں کا ذکر کیا. اب اس میں اگلی آیت کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن میں نے تمہاری روحانی غذا کے لیے, روحانی ضرورت کے لیے, باطن کی ضرورت کے لیے, تمہارے دل کی زندگی کے لیے ہے نا, دل کی زندگی کے لیے قرآن اتارا. اس لیے یہاں پر یہ ربط ہے کہ میں نے جو کچھ اتارا ہے اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ,
اگر تم شک میں ہو قرآن کے بارے میں تو اس جیسی کوئی کتاب بنا کر کے لے آؤ، اور مضمون آپ جانتے ہیں، بس میں ایک ہلکا سا ایک مضمون آپ کو سامنے لے آ رہا ہوں تاکہ ربط پتہ چلے قرآن پاک کا مضمون۔ پھر چیلنج دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، تو ڈرو جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بشارت دی، جب کافروں کو ڈرایا جاتا ہے تو مقابلے پر پھر مومنوں کو بشارت دی جاتی ہے، جو قرآن پاک کا انداز ہے نا۔ جیسے دنیا کی نعمت کے بعد، دنیاوی مادی نعمت کے بعد اخروی اور روحانی نعمت کا ذکر کیا، ایسے ہی قرآن پاک کا جب ذکر آیا تو ساتھ میں چیلنج بھی دے دیا، اس کی حقانیت بھی بیان کر دی، اور جو لوگ انکار کریں ان کا انجام بتایا کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اب مقابلے پر جو مانیں گے اب ان کا بیان ہو رہا ہے، مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، تذکرہ ہو رہا ہے۔ بیچ میں ایک آیت آتی ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ پاک بے شک شرم نہیں فرماتا، نہیں جھجکتا کہ تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائے، چاہے وہ ایک چھوٹے سے جانور کھٹمل کی کیوں نہ ہو، مچھر کی کیوں نہ ہو، یا اس سے بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں تو ان کو تو علم ہے کہ بے شک یہ کتاب حق ہے۔ یہ آیت جو بیچ میں آئی، اللہ پاک مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے، جو آیت آ رہی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، کہ کنتم امواتا، تمہارا وجود نہیں تھا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا اور پھر تم کو زندگی دے گا۔ یہ جو بیچ میں لفظ آیا نا کہ اللہ پاک مثالیں بیان فرماتا ہے، مثال دے کر کے تمہیں، تو یہ موت اور حیات کا ذکر کیا گیا، موت اور حیات کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے تمہیں موت کے بعد زندگی دی، نیستی کے بعد تمہیں ہستی عطا کی، عدم کے بعد تمہیں وجود بخشا۔ اللہ پاک نے وہ جو پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہی کہا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میری عبادت کرو، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں کیا فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ پہلی زندگی کا تو ذکر آ گیا کہ اللہ نے زمین بنائی، تمہارے لیے پانی اتارا، تمہارے لیے روزی پیدا کی، پھل فروٹ پیدا کیے، تخلیق کیے، ہے نا۔ اب دوسری زندگی تمہیں کیسے مل رہی ہے؟ یا دو زندگی کا ذکر آ رہا ہے نا، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تو تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا کہ اس زندگی سے تو ہم آشنا ہیں، دنیا کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں، دنیا میں تو ہم زندگی کو اور حیات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی اس کو ہم کیسے جانیں، ہم اس پر کیسے ایمان لائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو زندگی اور دو موت کا ذکر ہے، تو پہلا جو ذکر ہے موت اور زندگی کا، اس کا پہلے ہی بیان آ گیا۔ اب جو دوسری زندگی اور موت ہے،
دوسری موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگلی آیتیں آ رہی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دنیا کی زندگی جو بیان ہو چکی ہے اس کا تذکرہ کیا، پھر جو فرمایا گیا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اب اس کی وضاحت کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے آگے کے مضامین آ رہے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے فرمائی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں، تمہارے لیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم، تمہاری خاطر پیدا کیا ہے، تمہاری خاطر پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے نا، تو پھر ہمیں کس خاطر پیدا کیا؟ یہ آیت خود ہمارے وجود کے لیے ایک سوال ہے. ہم تو صرف اس طرح سے ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ چاند ستارے، یہ ہوائیں، یہ درخت، یہ جانور، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے. لیکن اسی آیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تو میاں تم کس لیے پیدا ہوئے ہو؟ تمہیں کس لیے بنایا گیا؟ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے آپ تیسرے رکوع کی، چوتھے رکوع کی پہلی آیت کریمہ آ رہی ہے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی حقیقت، انسان کی ماہیت، انسان کی عظمت، سارے حوالوں سے یہ جو مشہور آیت کریمہ ہے نا اس کے اندر بیان کیا گیا کہ لوگوں، کائنات کی ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن تم کو پتا ہے کس لیے پیدا کیا ہے؟ میں نے تم کو اپنی نیابت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو اپنی نیابت کے لیے، خلافت کے لیے، وراثت کے لیے، کہ جیسا میں ہوں میری صفات تم اپنے اندر پیدا کرو. یہ پورے رکوع کا جو تیسرا رکوع ہے اس کا مضمون کیا ہے، ہلکا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. قرآن پاک صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، اس کو آپ وہ ہلکی پھلکی تفسیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھا کریں اور اس طرح کا غور و فکر کہ یہ مضمون کیا ہے، یہ بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے، کیا ہے تعلق ہے. کبھی آپ پچھلی آیتوں کو پڑھیں، کبھی اگلی آیتوں کو دہرائیں تو پھر آپ کو کوئی بات پلے پڑے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تم کو کس لیے پیدا کیا؟ اس آیت میں اب جواب دیا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ ربط آیات ہے، یہ قرآن پاک کا نظم ہے، ایک تسلسل ہے. اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں آسان کر کے بیان کرنے کی. انسان اول حضرت آدم کی تخلیق کا جب ان کو پیدا کیا گیا، اب اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ یاد کرے محبوب، جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ جو زمین ہے لاکھوں کروڑوں سال سے آباد ہے، موجود ہے. یہاں پر انسانوں سے پہلے جنات اور شیاطین کا بسیرا تھا. بلکہ ایک اور بھی جس کے نام کا تعین علماء نے بھی نہیں کیا ہے. الملفوظ میں ایک مقام پر
اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ہے یہ جو احرام مصر ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ احرام مصر کس نے بنایا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت اجمالی سا، مختصر سا اور مبہم سا جواب دیا ہے، اور بڑے علماء کی یہی شان ہوتی ہے کہ جو بات جس قدر پوچھنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے ویسے ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک عام سا پوچھنے والا ہو اس کو بڑی بڑی علمی باتیں بتائی جائیں، ہے نا؟ جیسا سائل ہوتا ہے ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ عام آدمی نے سوال کیا ہوگا، ہلکا پھلکا سا سوال کا جواب بھی ویسے ہی دے دیا۔ فرمایا انسانوں سے پہلے جو لوگ یہاں پر آباد تھے کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، کس طرح کی مخلوق تھی، ان کا نام کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے انسان کو خلیفہ بنانے کے بارے میں ملائکہ کے سامنے اظہار فرمایا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو چونکہ فرشتوں کو معلوم تھا نا کہ زمین پہ جو مخلوق آباد ہے، شیاطین، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، تو جو آنے والے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ہے نا؟ ایک تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کا یا قیاس تھا یا تو انہوں نے ان کو علم دیا گیا تھا، یہ جو فرشتوں نے بات بتائی نا انسان کے بارے میں کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت گری کرے گا، تو کس بنیاد پر انہوں نے کہا؟ یا تو خود رب العزت کی طرف سے بتایا گیا ہے یا پھر انہوں نے اپنے قیاس سے، اندازے سے یہ بات کہی ہوگی، تو یقیناً حق اور صحیح ان کا قیاس تھا، صحیح تھا، لیکن جواب میں اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ کیا بات تھی؟ فرشتوں نے انسان کے صرف ظاہری وجود کو دیکھا تھا، انسان کے صرف ظاہری وجود کو، اور کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کہ مٹی، پانی، عناصر کے ذریعے سے، ہے نا، پہلے مٹی اور پانی کا گارا بنایا گیا، مختلف مدارج سے گزرتا گیا، وہ مٹی پڑی رہی، سوکھتی رہی، اس پہ پانی برسا، یہ ہوا، پھر اسی کا ماٹی کا پتلا بنایا گیا۔ یہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے، ہر علاقے سے، ہر خطے سے، ہر سمت سے الگ الگ مٹیاں لے کر کے سب کو اس کو رکھ کر گوندھا گیا۔ علماء نے یہی وجہ بتائی ہے کہ جو انسانوں کے اندر مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، یہ جو انسان کے اندر طرح طرح کے جو اختلافات جو موجود ہیں، حالانکہ سب ایک آدم کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ آدم کی جو مٹی تھی صرف ایک جگہ کی مٹی نہیں تھی بلکہ زمین کے ہر خطے کی مٹی تھی۔ تو زمین چونکہ مختلف تھی، مٹی مختلف تھی، اس لیے ان کی اولاد کے اندر طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گندمی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ۔ اور صرف جسمانی اختلاف ہی نہیں بلکہ طبیعت کا اختلاف، زبان کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تم نے صرف اس ماٹی کے پتلے کو دیکھا ہے، تم نے اس کے ظاہری وجود کو دیکھا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا، اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا، اپنی روح پھونکوں گا۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے نہیں ہے؟ اب آئیے، انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی کا ہے اور جو روح ہے وہ خدائی روح ہے، الہی روح ہے نہیں ہے؟ انسان کا جو جسم ہے وہ محدود ہے اور جو روح ہے وہ غیر محدود ہے،
لامحدود ہے۔ انسان کا جو جسم ہے کثیف ہے، غلیظ ہے، ٹھوس ہے، مٹیریلسٹک ہے، اور جو روح ہے بولو وہ پاکیزہ ہے، لطیف ہے۔ انسان کا جو جسم ہے وہ ظلمانی ہے، اور روح جو ہے وہ نورانی ہے۔ کیا ہے بولو؟ روحانی ہے۔ جسم جو ہے سفلی ہے، اور جو روح ہے وہ علوی ہے۔ تو بہت ہی مختلف، بہت ہی متضاد چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ اللہ پاک نے بولو جمع فرما دیا۔ ایک محدود ہے، دوسرا غیر محدود، ایک کثیف ہے، دوسرا لطیف ہے۔ یہ جسمانی ہے، یہ روحانی ہے، یہ سفلی ہے، یہ علوی ہے نا؟ اس طرح کے بے شمار فرق ہیں جسم اور روح کے درمیان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کو جمع فرما دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دو مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں، جب دو قوتوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے نا، دو قوتوں میں بولو جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی قوتیں چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جب آپ پتھر کو اور لوہے کو ٹکرائیں تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ شرارہ، چنگاری ہے نا؟ اسی طرح سے آگ ہے اور پانی ہے۔ آگ اور پانی دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، جب آپ ان کو ٹکرائیں تو ٹکرانے کی شکل کیا ہوگی کہ اگر تو آپ آگ پر پانی ڈالیں، پانی بہت زیادہ ہوگا تو آگ بجھ جائے گی، یا اگر آگ بہت زیادہ ہوگی پانی تھوڑا ہوگا تو پانی آگ کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کو ٹکرانے کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں مل نہیں سکتے، دو متضاد چیزیں ہیں نا، قوتیں ہیں۔ آگ اور پانی کی مثال بہت زیادہ آسان ہے سمجھ میں آنے والی، کہ دو متضاد مخالف قوتیں ہیں، ان کو ملانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک برتن استعمال کریں، ایک ایسی چیز بیچ میں رکھیں کہ آگ اور پانی مل نہ پائے۔ آگ جل رہی ہو، برتن میں آپ نے پانی رکھا، اب اس سے کیا چیز نکل رہی ہے؟ تیسری قوت نکل رہی ہے، یعنی کیا ہے بولو؟ اسٹیم، بھاپ۔ بھاپ کا وجود نہیں ہے نا، یہ قوت ہے یا نہیں؟ اور آج کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی بھاپ کی قوت سے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، انجن چل رہے ہیں۔ یعنی آگ اور پانی کو ملا کر کے ایک تیسری قوت نے جنم لیا نہیں لیا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر، یہ پورا ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دو الگ الگ طاقتوں کو ٹکراتا ہے تو اس میں سے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی میں ایک یہ مثال لے لیجیے، ہم کہتے ہیں کہ ستارے سے ستارہ مل گیا تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ستاروں سے ستارہ جب ملتا ہے نا، یہ سعادت کا ستارہ ہے، یہ نحوست کی ستارہ ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، پورا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مرد اور عورت کا ملاپ، مرد اور عورت ملتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئے وجود کو تخلیق فرماتا ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے آپ بہت ساری مثالیں جمع کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جسم اور روح بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو ٹکرایا ہے، بولو دونوں کو ٹکرایا ہے نا، جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو قتل غارت گری کرے گا، فساد کرے گا زمین پر۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم نے اس کے جسم کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، لیکن جو میں روح اس کے اندر رکھ رہا ہوں، روح پھونک رہا ہوں، وہ غیر محدود طاقت اور قوت جو اس کے اندر ڈال رہا ہوں، تو وہ اس کے بل بوتے پر
وہاں تک پہنچے گا جہاں تک تمہاری بھی رسائی نہیں ہوگی۔ میں اور آسان کروں اور مختصر کروں، اللہ پاک نے روح ڈالی جسم کے اندر، یہ طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہو گیا۔ اب زندگی کے مختلف صفات جسم کے اندر، کہ اسی روح کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسی روح کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں، ہے نا؟ آنکھ تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل دیکھنے والی شے کیا ہے؟ اب اصل دیکھنے والی قوت روح ہے نا۔ اسی روح کے اثر سے آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ علم اور عقل کا کام لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں عقل کی بنیاد پر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو روح اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی ہے، دیکھنے کی صرف آپ بات لے لیں، انسان کے وجود میں روح آئی، اس نے آنکھ کھولی اور دیکھنے لگ گیا۔ اس دنیا کے اندر اور اس جسم کے ساتھ دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک قانون بنایا کہ جب اجالا ہوگا آپ کی آنکھ صحیح سلامت ہوگی، اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہوگی تو اس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ یہی بات ہے نا، دیکھنے کے لیے یہ قانون اللہ پاک نے رکھا ہے، 3 شرطیں دیکھنے کے لیے، کہ آپ کی آنکھ صحیح سلامت ہوگی، روح کے اثر سے مختلف تاروں سے، ریشوں سے، ذریعوں سے ہوتے وہ جو قوت آپ کی آنکھ میں سے نکل رہی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، دنیا میں آج تک اتنی طاقتور دوربین نہیں بنی ہے جتنی طاقتور انسان کی آنکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی آنکھ، اب یہ دیکھنے کی قوت ہے روح کے اثر سے، جو اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ کمالات انسان کو 3 طرح کے اللہ پاک نے دیے، کہ ہر آدمی کو خلقی اعتبار سے دنیا میں پیدائش کے اعتبار سے جو کمالات دیے وہ، اور دوسرے کمالات میں ہے جو اخروی کمالات ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہر انسان کو ملتے ہیں، اور تیسرے کمالات ہیں جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے کام کر کے اللہ سے جب قریب ہوتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو اس کو تیسرے کمالات اسماء و صفات ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی کے لیے 3 دنیایں ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہے جو ہر آدمی کو اس دنیا کے اندر خلقی اعتبار سے کمالات حاصل ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، عقل اور علم کو استعمال میں لا رہے ہیں، اور دوسرے اخروی کمالات ملیں گے۔ تیسرے کہ جب اللہ سے قریب ہو جائے گا بندہ تو اس کو خدا کی اسماء اور صفات کے کمالات ملیں گے۔ میں اس کی تھوڑی سی ہلکی سی تشریح میں کروں گا مضمون کو قریب کرنے کے لیے۔ صرف دیکھنے کی جو انسان کے اندر قوت اللہ پاک نے رکھی ہے نا، اصل جو قوت ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کی، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بہت بڑے ولی اللہ اور امی، ولی امی تھے۔ آپ کسی دنیا کے اندر کسی کے آگے آپ نے لکھا پڑھا نہیں ہے، آپ مکتب میں نہیں گئے، لیکن مادرزاد ولی تھے، اور اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ الابریز ان کی جو کتاب ہے اگر آپ پڑھیں تو دماغ خراب ہو جائے آپ کی عقل کام نہ کرے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے علوم عربی میں موجود ہے، کتاب ترجمہ بھی موجود ہے، عام مل جاتا ہے اس کا ترجمہ بھی، اگر شوق ہو تو پڑھیں اس کو، دیکھیں آپ۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عارفانہ کتابیں، صوفیانہ روحانی باتیں، اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ الابریز شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ان کا ایک مقام، ان کا بیان میں آپ کے سامنے اس کو وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے جو نظر بصیرت دی ہے، دیکھنے کی قوت، اس کے 3,66,000 اجزاء ہیں، 3,66,000 اجزاء، حصے یا یونٹس کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا؟
آنکھوں میں اس کا صرف ایک حصہ کام کر رہا ہے. آپ کی روح کی جو اصل پاور ہے، آپ کی روح کی، اسپرٹ کی جو اصل پاور ہے، انرجی ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ کتنی ہے؟ 3,66,000 اجزا. یا گاڑیوں کی طاقت کے لیے ہارس پاور کہتے ہیں نا، یہ اس کو پاور کہہ لیجیے آپ. 3,66,000 پاور یونٹس ہیں، اس کا صرف ایک حصہ آپ کے نظر میں کام کر رہا ہے. صرف ایک حصہ ظاہری جسم کے اندر آپ کا کام کر رہا ہے. بقیہ 3,65,999 ایبلٹیز، صلاحیت، قوت اور پاور آپ کی روح کے اندر موجود ہے. اسے دیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں. یہی حال قوت سماعت کا بھی ہے، قوت خیال کا بھی ہے. دوسری جو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کا بھی یہ حال ہے. صرف ایک قوت جس کی کام کر رہی ہے. اب آدمی جب اللہ کی مرضی کے کام کرے، اس دنیا کے جھمیلوں سے جب اٹھنا چاہے، وہ اس دنیا ظاہری آنکھوں سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ دیکھنا چاہے، وہ اگر اس کے اندر اتنی شوق ہے اسے، اگر وہ یہ چاہتا ہے، اگر وہ مانتا جانتا ہے کہ کوئی اور بھی دنیا ہے، ظاہر کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، تو جب اس کو پانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے جب آدمی کوشش کرتا ہے، اور اس کا راستہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا بتایا وہ طریقہ ہے، راستہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو جب وہ اس راہ میں قدم رکھتا ہے جس کو ہم طریقت کا راستہ کہتے ہیں، راہ سلوک کہتے ہیں، ہے نا، مجاہدے کا راستہ کہتے ہیں، تو پھر جس کی آنکھیں پہلی یونٹ سے ہٹ کر کے پھر دوسری یونٹ پر، ہے نا، اس سے زیادہ قوت پر جب جاتی ہے نا، باطنی آنکھیں جب اس کی کھلتی ہیں، اس کو یوں کہہ لیجیے آپ، ظاہری آنکھوں کے بعد جب باطنی آنکھیں اس کی کھلتی ہیں، تو پھر ہم اور آپ تو صرف چند گز، 100 گز پر دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں نا. جس کی دوسری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر وہ پتہ اس کا کیا عالم ہوتا ہے. وہ آنکھ بند کرتا ہے اور دنیا کے نظارے کرتا ہے. وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری نظر لوح محفوظ پر ہے. پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آدمی ہاتھ پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہے. یہ وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شیخ حضرت عثمان ہرونی نے، لوگ ہارونی بھی کہتے ہیں، ہرون اصل میں وہ لفظ، حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے جب آپ کو مرید کی ہے نا، مرید کرنے کے بعد اور خلافت دینے کے بعد ہی، ہے نا، کچھ ریاستیں کروائیں، کچھ عبادتیں کروائیں، اس کے بعد کہا کہ انگلی کے دو انگلیاں اٹھائی اور کہا اس کے درمیان میں دیکھو. آپ نے دیکھا تو کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں. کہا نیچے کی طرف دیکھو، کہا میں یہاں بیٹھے بیٹھے زمین کے سارے طبقات اور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. 3,66,000 پاور، دیکھنے کی قوت انسان کی روح کے اندر ہے. ہماری یہ مادی اور ظاہری آنکھیں صرف ایک حصہ اس کا استعمال کر رہی ہیں. بقیہ جو حصے ہیں وہ اسی نیک عمل، ایمان، یقین، اللہ پر ایمان، کامل یقین، صحیح راستے پر بندہ جب زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی سے اٹھ کر کے بھی، ہے نا، کہ ظاہر کے ساتھ ایک باطن بھی ہے نا، اور ایک اور عالم اور ایک اور دنیا ہے. جب اس کی اس راہ میں جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی دوسری آنکھیں کھلنی شروع ہوتی ہیں، دوسری آنکھیں کھلنی شروع ہوتی ہیں. اس کی آواز کا بھی یہی حال ہے. حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بغداد تشریف لے گئے، قریب ہی میں ام عابدہ آبادی ہے، وہاں پر حضرت کا مزار ہے. رفاعی سلسلے کے بڑے مشہور امام اور بزرگ، سید العارفین ان کا لقب ہے.
آپ جب خطاب فرماتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور جس طرح سے ان کے قریب میں بیٹھنے والا ان کی آواز سنتا تھا، مجمع کے اخیر پر اینڈ پر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح سے ان کی آواز کو سنتے تھے، یہاں تک کہ یعنی ان کے تذکرے کے اندر یہ عام لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے وعظ کا اور تقریر کا بیان کا وقت ہوتا تھا تو دور دور کی آبادیوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، چھتوں پہ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، عورتیں اپنے صحنوں کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور اسی طرح سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا وعظ جس طرح سے ام عابدہ میں بیٹھ کر کے لوگ سنتے تھے، سینکڑوں میل دوری پر دیہات میں، آبادیوں میں، جنگلوں میں بھی لوگ بیٹھ کر اسی طرح سے سنتے تھے، ان کی آواز اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے 3,66,000 کی بات بتائی، دیکھنے کی، سننے کی قوت بھی اتنی ہی ہے، بولنے کی قوت بھی اتنی ہی ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے مقام خلافت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، تم نے انسان کے بدن کو، اس کے جسم کو اور ماٹی کے پتلے کو دیکھ کر کے جو تم نے اعتراض کیا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان میں ایسے ایسے پیدا ہوں گے، ان میں ایسے ایسے پیدا ہوں گے، ہے نا، انبیاء، مرسلین، صلحاء، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار پیدا ہوں گے کہ جن کے طہارت کی اور تقدس کی اور عظمتوں کی قسم تم فرشتے بھی کھا سکتے ہو۔ اور اس بحث کو کہ انسان کی جو روح کی جو طاقت ہے بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ خالی ایک اور حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے بھی اس کو لکھا، اپنے جو ان کے خطبات ہیں نا، خطبات الہیات جو انہوں نے دی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اس کو بیان فرمایا، سیر العارفین کے اندر ایک تذکرہ موجود ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سے بہت سارے بزرگوں نے اس بحث کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا، درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ ہے۔ سب سے نیچے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کثیف چیزیں کہتے ہیں، مکانی کثیف، ٹھوس چیزیں، مثلا پتھر ہے، پتھر ایک مٹیریلسٹک چیز ہے نا، ٹھوس جامد چیز ہے، وزن والی چیز ہے نا، اس کے اندر اللہ پاک نے حرکت نہیں رکھی، یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا، لیکن پتھر کے مقابلے میں، مٹی کے مقابلے میں اللہ پاک نے لطیف چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے پانی ہے۔ اس کا فرق کیسے ہے؟ آپ پتھر پہ پتھر مارو تو پتھر میں داخل نہیں ہوگا، لیکن پانی کتنا لطیف ہے کہ آپ پانی میں پتھر ڈالو تو پتھر جو ہے پانی کو چیرتا ہوا نیچے چلا جائے گا اور پانی پھر مل جائے گا، یہ اس کی لطافت ہے۔ پانی پھر بھی نظر آتا ہے اور اس کے اندر حرکت بھی اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن پانی کے مقابلے میں اور لطیف چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے، ہواؤں کو پیدا کیا کہ جو نظر تک نہیں آتی ہے، جو ہمیں نظر تک نہیں آتی ہے، نہیں بات سمجھ میں آ گئی نا، کثیف کے مقابلے میں لطیف۔ تو ہم ہوا کو الطف کہہ سکتے ہیں کہ پانی حرکت کرے گا تو وقت لے گا، 1 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچے گا، لیکن ہواؤں کی جو رفتار ہے کہ وہ 1 مہینے کی راہ کو 1 دن میں طے کر لیتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں نا، غدوہا شہر ورواہا شہر، کہ اس کی صبح، اس کی شام 1 مہینے کی ہوتی ہے، دن کا سفر مہینوں کا سفر دن میں طے کر لیتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہواؤں سے بھی زیادہ تیز چیز پیدا کی ہے، کیا ہے وہ؟ لائٹ اور روشنی۔ تو 1 سیکنڈ میں 1,82,000 میل ہے نا، یا جو بھی 1,82,000 یا 87,000 میل پر سیکنڈ، پلک جھپکتے ہی وہ سفر کرتی ہے۔ ہوا مہینے کا سفر 1 دن میں یا گھنٹے میں طے کر لے گی، لیکن
روشنی اس کے مقابلے میں اور بھی لطیف ترین ہے، پاکیزہ ہے، کہ سیکنڈ کے اندر پلک جھپکتے ہی اتنا سفر طے کر لیتی ہے۔ یہ مادی نظر آنے والا نور ہے، یہ بجلی ہے، یہ لائٹ ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ تو وہ نور، وہ لائٹ، وہ مخلوق اللہ پاک نے جن کو اتنا پاکیزہ پیدا کیا ہے کہ وہ اس مادی لائٹ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، ان کے اندر اس سے بھی زیادہ قوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرشتے۔ کیا ہے بولو؟ وہ فرشتے۔ فرشتوں کی تیز رفتاری، فرشتوں کی سرعت، فرشتوں کا سفر، فرشتوں کی قوت اس مادی لائٹ سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت تیز ہے، بہت بڑھ کر کے، جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ پلک جھپکتے ہی فرشتے زمین سے آسمان پر، یہاں سے وہاں، مشرق سے مغرب۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل، اس سے پہلے کہ میرا محبوب، میرا بندہ یوسف جو کنویں میں دھکیلا جا چکا ہے، کنویں میں دھکیلا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ تک پہنچے، جا کر کے اس کو نورانی پروں پر اٹھا دو۔ روایت یہ ہے، میر عبدالاول جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے، شاہ عبد المحدث نے اس کو اخبار الاحیاء میں نقل کیا کہ اس وقت حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر تھے، سدرۃ المنتہا پر تھے، اور یہ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ جتنی کائناتیں آج کے دور میں ہم جانتے ہیں نا ہمارے علم میں، اس سے بھی کہیں پرے، اس سے بھی بہت آگے سدرۃ المنتہا پر ہیں۔ اور بھائیوں نے دھکا دے دیا حضرت یوسف کو، اور حکم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ 10 گز کا 20 گز کا فاصلہ انسان کا جسم طے کرے، اس سے پہلے جا کر کے ان کو اپنے پروں پر اٹھا لو۔ حضرت جبرائیل اسی وقت، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہاں سے چلے یہاں پر پہنچے، بلکہ ان کی روحانیت ہے کہ وہ وہاں پر بھی تھے، اور ان کی قوت اور ان کا اختیار اور اس کا اثر یہاں پر آ گیا کہ اس سے پہلے ہی حضرت یوسف کو نورانی پروں پر اٹھا لیا۔ اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ آدمی نے ہار پہنا ہو نا، ہار پہنا ہو اگر وہ ٹوٹ جائے، اس میں موتی لگے ہوں، دانے ہوں، تو جب ہار ٹوٹتا ہے نا، تو کبھی آپ کو شاید تجربہ بھی ہوا ہو کہ گلے میں ہار پہنا ہو، اگر وہ ٹوٹے، جیسے ہی وہ ٹوٹے گا آپ کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، دانا گرے اس سے پہلے ہی آپ اس کو اچک لیتے ہیں نہیں؟ بالکل یہی مثال حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں نورانی پروں پر لے لیا۔ تو یہ فرشتے کی طاقت ہے۔ یہ سارے میں نے نام گنوائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور شاہ عبد المحدث نے، میر عبدالاول جونپوری نے معرفت الروح کے نام سے رسالہ ہے ان کا، رسالہ معرفت الروح، روح کی طاقت اور قوت کے بارے میں اس کے اندر بیان فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ، اس سے بھی زیادہ پاور والی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ہے انسان کی روح۔ وہ ہے، بولو، انسان کی روح۔ فرشتوں کی ملکوتیت، فرشتوں کی طہارت سے بھی زیادہ پاکیزہ طاقتور چیز روح انسانی ہے۔ کیا ہے بولو؟ وہ روح انسانی، یعنی اتنی قابلیت اور اتنی پاور ہے اس کے اندر۔ انسان کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ اتنی پاور تیری روح کے اندر میں نے رکھی ہے، اب اس دنیا کے اندر آ کر کے جسم کے ساتھ اس کو ٹکرا، ہر چیز کا کمال اس کی مخالف قوت کے ساتھ ٹکرانے سے ہو۔ دیکھیے، اگر آپ روشنی کو ایسے کھلی جگہ پر آپ لائٹ بلب کو روشن کر دیں تو آپ کو روشنی نظر آئے گی؟ نہیں، بلب اگر آپ اوپر کے سمت اگر رکھیں گے آپ مثلا، تو جب تک
بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، روشنی نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی۔ آپ کو روشنی وہاں نظر آئے گی جہاں پر کوئی چیز موجود ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ دیوار ہوگی تو روشنی جب دیوار پہ پڑے گی تب آپ دیکھ سکیں گے، اور اگر دیوار نہیں ہوگی تو روشنی کیسے نظر آئے گی آپ کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا نور، اور وہ بھی اپنے نور اور اپنے روح کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن اس نور کو روکنے کے لیے کوئی آڑ چاہیے تھی۔ یہ جسم اسی لیے اللہ پاک نے دیا کہ اللہ کے نور اور روح کے اثر کو دیکھنے اور جاننے کے لیے، ہے نا؟ یہ جسم میں نے تم کو دیا ہے، یہ جسم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روح کی پرورش کرو۔ کیا کرو بولو؟ جسم پالنے کے لیے نہیں دیا۔ ایک جملہ سمجھ لیجیے آپ، اگر سمجھے تو آپ یاد رکھیں تو اللہ نے یہ جسم پالنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ جسم پالنے کے لیے تو ساری چیزیں پیدا کی ہیں، یہ جسم دیا ہے روح کی پرورش کے لیے۔ اگر بات یاد رکھیں آپ، ایک آدمی سوار ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا، اونٹ پر سوار ہوا، حج پر جا رہا ہے نا؟ مقصد تو حج پر جانا ہے نا۔ اگر اسی جانور کو کھلانے میں، پلانے میں، اس کو سنوارنے میں، نہلانے میں، دھلانے میں لگ جائے، اس کو سجانے کے پیچھے پڑا رہے اور حج کی پرواہ نہ کرے کہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، راستہ بہت دور ہے، پہنچنا ہے، یہ ہے وہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سواری کا مقصد کہ آپ اپنے سفر کو تیز کریں، وقت پر پہنچنا ہے، جانا ہے، پہنچیں گے تو پھر مقصد سفر کا رہے گا، اتنی مشقت اٹھانے کر کے رہے گا۔ لیکن آپ نے ابھی مکہ تو بہت دور ہے، رستے میں آپ صرف سواری کو خوب کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کی خبر گیری کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، جو اصل مقصد ہے آپ نے اس کو فوت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا ہے کس کے لیے؟ مکہ پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، ہے نا؟ یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ اسی کو آپ کھلائیں پلائیں، اسی کو نہلائیں دھلائیں، اسی کی خوب حفاظت کریں، خوب سنواریں اور بنائیں، ہے نا؟ یہ جسم اللہ پاک نے اس لیے نہیں دیا ہے، اسی جسم کی پرورش کرتے رہے۔ بہت آسان سی بات ہے، یاد رکھنے کے لیے میں نے بتائیے، اللہ نے جسم کی پرورش کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جسم دیا ہے روح کی پرورش کے لیے، روح کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اور اسی بات کو غالب نے کہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی، دیکھیے نا، اگر آپ کسی کو پیسہ دیں، اگر آپ کسی کو ایک رقم دیتے ہیں اور اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، دوسروں کی مدد کرے، اس سے کام دھندا کرے اور اس پیسے سے پیسہ بنائے، پیسے سے آپ نے اسی لیے دیا تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے ترقی کرے، یہی ہے نا، ترقی کرے، خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کو فائدہ کرے۔ یہ تو جس بندے نے ایسا کیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اس پیسے کا صحیح استعمال کیا۔ لیکن ایک آدمی جس نے اس پیسے کو لے کر کے رکھ چھوڑا، خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا، دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یا کسی نے ایسا کیا کہ اس مال کو کھا لیا، ختم کر دیا، ضائع ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کو رکھے رہا، خود بھی استعمال نہیں کیا، کسی کو اس سے فائدہ بھی نہیں پہنچا، تو اس نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم دیا، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں روح عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں
اور یہ جسم اس لیے دیا ہے تاکہ ہم روح کی پرورش کریں، روح کی پرورش کریں۔ اب بندے نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس جسم کے ذریعے سے روح کی پرورش کرتا، اس نے روح کو ہی گندا کر دیا، روح کو ہی خراب کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اور ترقی پاتا۔ اللہ نے جو دیکھنے کی قوت دی ہے، ایک ظاہری اور مادی آنکھ، وہ دوسری آنکھ بھی پیدا کرتا، اپنے علم کو بڑھاتا، اپنی عقل کو بڑھاتا، اس دنیا کو دیکھ کر کے، اس کائنات کو دیکھ کر کے، اپنے آپ کو دیکھ کر کے سمجھتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فضول ہی مجھے نہیں پیدا کیا ہے، صرف کھانے پینے ہی کہ صرف جسم کی پرورش کرنے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں مرنا ہے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں طویل زندگی ملے، ہمیشہ کی زندگی ملے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں۔ آپ نے روح کو ویسا کہ ویسا ہی اللہ پاک کو واپس کر دیا، تو بتائیے آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اللہ نے روح اس لیے دی تھی تاکہ آپ اس کو پروان چڑھائیں، اس کی پرورش کریں، آپ نے ویسے ہی واپس کر دیا یا خراب کر کے واپس کیا، تو ساتھ میں آپ نے ظلم بھی کیا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے جسم کے ساتھ اپنی روح عطا فرمائی تھی، تو آپ روح کو ایسی ترقی دیتے کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھ سکتے، دنیا کے ساتھ ساتھ حقیقت کو بھی دیکھ سکتے، مادے کے ساتھ ساتھ روحانیت کو بھی دیکھ سکتے۔ یہ تو حق ہوتا نا۔ اسی بات کو غالب نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے جان دی ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہے، اگر اسی طرح سے جان کو واپس کر دیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، ہماری کوئی باطنی آنکھ نہیں کھلی، دل کے دروازے نہیں کھلے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں چلا، جیسی روح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، یہ کہنا چاہتا ہے غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق اس وقت ادا ہوتا کہ آپ اپنے جسم کے ذریعے سے روح کی پرورش کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آخری جملہ میں عرض کر کے، میں باتیں تو بہت ساری لکھ کر کے لایا تھا لیکن باتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں القلب اذا انقلب، یہ جو روح کا مرکز ہے نا انسان، دل جو ہے، دل، قلب، یہ آپ کی زندگی کا مرکز ہے، دنیاوی زندگی کا، جسمانی زندگی کا بھی اور باطنی زندگی کا بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے قلب کی پرورش کرتا ہے، اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب وہ منقلب ہوتا ہے، قلب جب اپنے اصلی رنگ پر آتا ہے، فرماتے ہیں سارا ملکن، تو وہ فرشتے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کے لفظ ہے، القلب اذا انقلب سارا ملکن، فرشتوں کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ملکن، ملک کی جمع ملائکہ، وہ فرشتے کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یسمع ما یسمع الملک، تو وہ سنتا ہے جو کچھ کے فرشتے سنتے ہیں۔ وہ یعرف ما یعرف الملک، اور وہ پہچانتا ہے جو کچھ کے فرشتہ پہچانتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ ثم یسیر ویزید، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا ملکن علیہ، پھر وہ فرشتوں کے اوپر استاد بن جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انسان اپنے جسم کو روح کی پرورش کے لیے، باطن کی پرورش کے لیے استعمال کرتا ہے، قلب کی اصلاح کرتا ہے، باطن کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر وہ فرشتوں کے مقام پر ہوتا ہے، اور پھر جب ترقی کرتا ہے تو سارا ملکن علیہ، پھر وہ فرشتوں کا استاد بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی تو یہ ملک، سارا ملکن علیہ، وہ فرشتوں کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت، یہ ہے مقام خلافت، مقام اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ آخری جملہ حضرت شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے تحت میں نے پڑھا تھا، ذہن میں آ گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ
کہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے، ظلم کریں گے، قتل غارت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہے نا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کے اندر، تم ظالموں کو دیکھ رہے ہو، قتل کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، گناہ کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، اور میں عبادت گزاروں کو دیکھ رہا ہوں، میں تقوی والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں نیکیاں کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، اور راتوں کوش کر کے مجھے یاد کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، ہے نا، میری معرفت رکھنے والے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں نبیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں صدیقین، شہداء اور صالحین کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ حضرت شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم گنہگاروں کو دیکھ رہے ہو، میں نیکوکاروں کو دیکھ رہا ہوں، میں آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، اسحاق، صالح، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر آدم نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، موسیٰ اور عیسیٰ نہ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا، صدیقین، شہداء، صالحین، متقین، پرہیزگار، اولیاء اللہ، قطب غوث، اور کوئی بھی نہ ہوتا، دنیا میں سارے کے سارے ظالم گنہگار ہی ہوتے، اور کوئی بھی نہ ہوتا، صرف میرا محبوب ہوتا، صرف دنیا میں سب قتل کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے ہوتے، لیکن مقابلے پر صرف اور صرف میں محمد عربی کو پیدا کرتا تو بھی میرا انسان بنانا صحیح تھا۔ یعنی سارے انسان اگر خدا کو نہ ماننے والے، خدا کے گنہگار، خدا کے نافرمان ہوتے، اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد تھا نا، ان کی عبارت یہ ہے اِن لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، اِن لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَّا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم لَكَفَا، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیکوکار ہوتے، باقی سب گنہگار ہوتے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا انسان کو پیدا کرنا کافی تھا، صحیح تھا۔ یہ مقام ہے اور عظمت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا کی زندگی اور اللہ پاک نے جو بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کو باطن کی اصلاح کے لیے، باطن کی ترقی کے لیے ہم استعمال کریں، ہماری زندگی بامقصد ہو، بامراد ہو، کامیاب اور کامران ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ